پہلے سورہ انفال کی چند آیات پر کلام ہوگا انشاءاللہ، نمبر 2، 3 اور 4 نمبر آیات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کامل مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، گویا کہ کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں جو کامل مومنین کی ہیں، اور یقیناً پورا قرآن جو ہے وہ اسی لیے نازل کیا گیا کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرے، متقین کی صفات یا اپنے اولیاء کی صفات بیان کرے، تو اسی وقت ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ صفات ہماری ذات میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ جن صفات کی تعریف، ان کی مدح خود اللہ تبارک و تعالی فرمائے، ان کے اچھے، بہترین اور باکمال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون، کہ محض کامل مومنین، الذین، وہ ہیں جو اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کامل مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہی مومنین ہیں یقیناً، یعنی کامل ترین یہی مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور محترم اچھا رزق ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلے ان کے صفات بیان فرما دی اور اخروی انعام بھی ذکر کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احترام اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیازی پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہونا چاہیے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان زائد ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک یاد رکھیں کہ زیادتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مقدار میں زیادتی اور ایک وصف میں زیادتی۔ تو ایمان جو ہے ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک مقدار میں نہیں بڑھتا ہے، یہ کیف کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 1 فٹ ہے، 2 فٹ ہے، 3 فٹ ہے، یا ہم نے کچھ آیات سنی تو 1 فٹ ہو گیا، اور مزید سنی تو ایمان زیادہ ہوا تو 10 فٹ تک پہنچ گیا۔ اس میں یہ مقدار نہیں ہوتی، بلکہ ذوق اور قوت، یہ اس کے اوصاف ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کو سنتے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، ویسے ویسے ان کا ایمان زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ قوی ہو جاتا تھا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک دلیل رکھتی ہے اور اس کے اپنے معجزات ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا یہ صحابہ کرام کے ایمان کو اور پختہ کر دیتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو ان کا ایمان اور قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ ہم اکثر ایسی ہوتا ہے کہ تراویح میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ تک ہمیں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ارادہ ہوتا ہے جی انشاءاللہ 2 قرآن ختم کریں گے، 3 قرآن ختم کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ گھر میں قرآن خوانیاں رکھ لیتے ہیں، سب جلدی جلدی سے پارے ختم کر لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آپ مضامین قرآن پر واقف نہ ہوں ایمان نہیں زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامل مومن ہونے کے لیے ہمیں قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسباب اور ذرائع اختیار کریں، کوشش کریں، اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ میں امتحان کی تیاری کروں
اور اچھے انداز سے پیپر دوں، انجام اللہ کے سپرد کر دوں، میں حلال رزق کے لیے کوشش کروں، اب ملے گی نہیں ملے گی اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہے توکل۔ توکل ترک کوشش کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیر سے آئے تھے، اونٹ ان کے ساتھ تھا، مسجد میں نماز پڑھنی تھی، تو پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو کھول دوں، چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو باندھ کر بھروسہ کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے پہلے باندھ دیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ تو سید المتوکلین ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظاہری اسباب اختیار کیے۔ جنگی تیاریاں، صحابہ کرام کو ورزش کرواتے تھے، کبھی کشتیاں بھی ہوئی ہیں صحابہ کے مابین، ہتھیار جمع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری وسائل۔ تو یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کر لو، یہ وہ بھروسہ نہیں ہے جس کی شریعت ترغیب دے رہی ہے۔ کوشش کریں، انجام اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب وہ انجام ہماری مرضی کے مطابق آئے تو اللہ کا شکر ہے، مرضی کے خلاف آ جائے تو ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اگلی صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب تقاضائے شریعت کے مطابق استقامت سے نماز کو ادا کرنا۔ اور تقاضائے شریعت کیا ہے کہ ہم اس کے مسائل سیکھیں، ہمیں پتہ ہو طہارت کے مسائل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اور جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں یہ سب ہم جانیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو یہ نماز، اس کا مطلب ہے تقاضائے شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن ایک اگلا درجہ بھی ہوتا ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار پڑھنا، یہ نہیں کہ 2 دن موڈ سے پڑھی، 6 دن چھوڑ دی، مہمان آ گئے تو چھوڑ دی، کرکٹ کا میچ آ رہا ہے تو چھوڑ دی، موڈ نہیں ہو رہا تو نماز چھوڑ دی، معاذ اللہ۔ بعض امتحان میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے تو ہم مروت میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی ایسے مہمان، یہ تو زحمت ہی زحمت ہے، رحمت تو نہیں ہے۔ ایک فرض نماز آپ سے چھڑوا دی۔ یہ خاص طور پہ خواتین کچن میں مصروف ہیں تو بولتے جی مہمان آ گئے تھے، کچن میں مصروف تھی، نماز نکل گئی۔ یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ اس طرح کی مہمانوں کی تعظیم گناہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی ہم پوری نہ کر سکیں۔ اس لیے لازم ہمیں استقامت سے نماز بھی ادا کرنی ہوگی، اور ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حلال عطا فرمایا اسے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھیں کہ حلال صدقہ ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، حرام قبول نہیں فرماتا۔ حرام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی یقیناً مومنین ہیں، یعنی کامل مومن یہی ہیں۔ اب آپ اور میں غور کر لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی حلال سے؟ اگر ہیں تو ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔